اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ آج آپ سنیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ تو آئیے سنیے۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جو شہید کرے گا اس کو 100 اونٹنیاں اور 100 اوقیہ چاندی بطور انعام دی جائے گی، اور کہا ادھار نہیں نقد دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گلے میں تلوار ڈالے گھر سے نکلے۔ بنی زہرہ کا ایک آدمی ان کو رستے میں ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے بھی اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہما اور بہنوئی سعید بن زید کے پاس آئے۔ وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بہنوئی نے کہا اگر حق دوسرے دین میں ہو تو اسی کو قبول کرنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کو تھپڑ رسید کر دیا، خوب مارا پیٹا۔ بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو بہن کو بھی مارا۔ بہن نے بھی یہی جواب دیا کہ حق دین اسلام میں ہے۔ بہن اور بہنوئی نے کہا تم ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی استقامت دیکھی تو کہا اچھا مجھے بھی دکھاؤ جو پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا اے عمر تم ناپاک ہو، اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہو، اس لیے پہلے اپنے آپ کو پاکیزگی حاصل کرو۔ پاکیزگی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورۃ طٰہٰ سے پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ یوں ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جب خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسندیدہ ہو کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مذکور بلا حدیث کے الفاظ ترمذی کے ہیں، باقی کتب میں بھی یہ واقعہ اسی مفہوم کے ساتھ مذکور ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما اور کئی دوسرے لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمر تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ولید بن مغیرہ جیسی رسوائی اور عذاب نازل نہ کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔